بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت حسن بصری کا واقعہ اقوال سلف سے سنایا تھا، خیال ہوا کہ اس سے بھی کچھ سنا دیا جائے۔ تو پہلی جو کھولا تو ان کا خط ملا عمر ابن عبدالعزیز کو، مذمت دنیا بنگاہ حسن بصری۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو عبرت آموز خط۔ عمر ابن عبدالعزیز خود کتنے بڑے زاہد تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز باری خاندان مروان کے پوتے اور آپ کی والدہ ماجدہ ام عاصم حضرت فاروق اعظم کی پوتی تھی۔ بھائی واقعہ دور والا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ فاروقیت اور امویت کا رشتہ اسی لیے ہوا تھا کہ بنی امیہ کے خاندان میں ایک خلیفہ راشد پیدا ہو جو حالات میں انقلاب پیدا کر دے۔ عمر ابن عبدالعزیز سن 61 میں پیدا ہوئے ہجری، اور خلیفہ وقت سلیمان ابن عبد الملک کے چچا بھائی تھے۔ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں مدینہ منورہ کے حاکم تھے، بعد میں خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو حضرت حسن بصری نے ان کو خط لکھا۔ تلخیص کے ساتھ اس خط کو نقل کیا جاتا ہے، وہ طویل، اس کا مطلب یہی طویل ہے۔ جان لو عمر کیا ہے اللہ تعالیٰ ہے اتنے بڑے بزرگ خلیفہ وقت کو خط لکھ رہے ہیں۔ جان لو غور و فکر نیکی کی طرف لے جاتا ہے، جان لو غور و فکر نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ برائی پر اظہار رحمت اس کو چھوڑنے کا سبب بنتا ہے، برائی پر اظہار ندامت اس کو چھوڑنے کا سبب بنتا ہے۔ جو فنا ہو جائے وہ باقی مادہ کے برابر نہیں ہوتا، فانی تو فانی ہی ہے، اگرچہ فانی کثیر ہی کیوں نہ ہو۔ جو چیز فانی ہے وہ جب فنا ہونے والا ہے ختم ہو جائے گا، جو باقی ہے وہ باقی ہے، ظاہر کوئی کا درجہ وہ نہیں پا سکتا۔ جو فنا ہو جائے وہ باقی مادہ کے برابر نہیں ہوتا، اگرچہ فانی کثیر ہی کیوں نہ ہو اور اس کی طلب بھی کیوں نہیں زیادہ ہو۔ اس کا برداشت کرنا بہتر ہے۔ منقطع ہونے والی سختی جس کے بعد طویل آرام و راحت ہے، اس کا برداشت کرنا بہتر ہے۔ تکلیف تھوڑا سا برداشت کر لو، اس آرام اور راحت سے جلدی ملنے والی ہے لیکن کسی بھی گھڑی ختم ہو جانے والی ہو۔ اس کے بعد مشقت اور سختی دائمی ہے۔ آخرت اس فریبی دھوکے کے بعد پچھڑنے والی زندگی سے بہتر ہے۔ آخرت اس فریبی دھوکے بعد اور بچھڑ جانے والی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ دنیا دھوکہ دینے کے واسطے مزین ہوتی ہے اور خوب دھوکہ دیتی ہے۔ اپنے اہل کو امیدوں میں ختم کر دیتی ہے۔ پیام میں نکاح دیتی ہے اور آہستہ دلہن کی طرح ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے اوپر اڑ جاتی ہیں، لوگ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، دلوں میں اس کا والہانہ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے حسن جمال کے ساتھ دماغوں کو چھو جاتی ہے، پھر وہ نکاح کے بعد اپنے شوہر کو دردناک انداز میں قتل کر دیتی ہے۔ دنیا کے
کو قدر کر کے دوسرے کے ہاتھ چلی جاتی ہے. ماضی پر کچھ اختیار نہیں، مستقبل ہاتھ میں نہیں. دوسرا پہلے کے انجام سے عبرت نہیں پکڑتا. عقل مند تجربوں کی کثرت سے نفع نہیں اٹھاتا. عارف باللہ سے نصیحت عقل مند تجربوں کی کثرت سے نفع نہیں اٹھاتا. عارف باللہ سے نصیحت نہیں پکڑتا. جو لوگ عارف ہے سمجھو جو کیسے رہتے ہیں. دلوں میں دنیا کی محبت گھنٹی کے مانند ہے. لوگوں کے نفس ہیں اس پر مرے جاتے ہیں. لوگوں کے نفس ہیں وہ مرے جاتے ہیں. اس کی عقل اس میں مشغول ہو جاتی ہے. اس کی عقل عظمت کا شکار ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے قدم پھسل جاتا ہے. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عنْهُمْ. اب آنکھیں یہ آپ کی آنکھیں ان کی زینت اور عاشق کی طرف نہ اٹھنے پائے. خدا کر رہا ہے، نبی کو حکم کر رہا ہے لا تعدو عیناک. اور آپ کی آنکھیں آگے نہ بڑھیں. بس انہی لوگوں کے ساتھ رہیے، اسی میں عافیت ہے. ربط ہوا نا. آپ کو جو حکم دیا نبی کو حکم ہے. ہم جو حالات تعویل کرنے والا، لیکن تعلیم تو وہی رہے گی جو کتاب و سنت میں ہے. سب تعویلات بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت کریں گے حتیٰ کہ اس کے قدم پھسل جاتے ہیں. اس کی تمنا کا شر آشکارا ہو جاتا ہے. اس کی پشیمانی بڑھ جاتی ہے. اس کی حسرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی سختیوں میں شدت آ جاتی ہے. اس پر سکرات کے درد و علم کا اجتماع ہوتا ہے. موت کی آمد اسے غصہ دلاتی ہے. جس کرب و مصیبت میں وہ گرفتار ہوتا ہے اس کا بیان نہیں. بالآخر وہ فتح مند ہونے سے پہلے موت کا رقبہ بن جاتا ہے. اس کے ساتھ اس کا غم اور الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے مطلوب کو نہیں پا سکتا. اس کا نفس مشقت اور تھکاوٹ سے آرام نہیں پا سکتا. اس کا حال ایسا ہے جیسے کوئی نکل پڑا بغیر توشہ کے اور بغیر ٹھکانے کے. سو اس دنیا سے خوب ڈرو. وہ سانپ کی طرح ہے جس کا چھونا نرم ہے اور اس کا زہر قاتل ہے. لہذا جو تجھے اس دنیا میں بھلا لگے اس سے اعراض کر. اس کے غموں سے اپنے کو اتار پھینک. اس کے غموں سے اپنے کو اتار پھینک. اس دنیا سے بچو. اس کی امیدیں چھوٹی اور باطل ہیں. اس میں زندگی محض تنگی ہے. اس کا خالص گدلا ہے تو اس میں خطرے پر ہے. یا ظاہر ہونے والی نعمت تو اس میں خطرے پر ہے، یا ظاہر والی نعمت سر پر پڑنے والی مصیبت، یا پھر فیصلہ کن تمنا. پس اگر سمجھے تو حقیقت یہ ہے کہ معیشت تنگ پڑ گئی ہے. یہی سب رہتا ہے. لکھ رہے ہیں خطی ہے. نعمتوں کے معاملے خطرے پر ہیں، جبکہ وہ خود بہت زاہد تھے. عید کے دن میں نیا کپڑا اپنے بچوں کے لیے نہیں بنوایا. عید کے دن عمر ابن عبدالعزیز بہت اعلیٰ منہاج نبوت خلافت راشدہ کی طرف کی حکومت تھی. بھیڑیے اور بکری کو ایک گھر پر پانی پلا دیا. عدل انصاف. اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں دنیا کی. اس کی انتہائی کم وزن ہونے کی بنا پر باری تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں. دنیا کا کوئی وزن نہیں ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کنکری سے بھی زیادہ وزن نہیں رکھتی.
اللہ اہل اللہ کے یہاں دنیا مقبول ترین شے ہے. جب سے اس کو پیدا کیا گیا اس کی طرف بطور سزا کے دیکھا ہے، بطور سزا کے دیکھا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دنیا مکمل طور پر پیش کی گئی اور اس کے خزانے کی چابیاں آپ کو دی گئی، مگر آپ نے قبول نہیں فرمایا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے قبول فرمانے سے باز نہیں رکھا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے مرتبے کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی تھی، مگر یہ بات صرف آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. بس حضور کو دنیا پوری مل جائے تب بھی کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچاتی، یہ نہیں کہ اس میں اللہ علیہ میں پڑ جاتے. لیکن آپ کو یہ معلوم تھا کہ سب کچھ ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں آپ کے مرتبے میں کوئی کمی واقع اگر لے لیتے قبول کر لیتے کوئی کمی نہ آتی، مگر یہ بات صرف آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، لہذا آپ بھی اس کو ناپسند فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹا اور حقیر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی چھوٹی اور حقیر ہو گئی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے تو فقط آپ کے قبول کرنے ہی سے اس کی محبت پر دلیل ہو جاتی، لیکن خالق باری تعالیٰ جس چیز سے بغض رکھتے تھے آپ بھی اسے ناپسند فرماتے تھے. اگر یہ دنیا حقیر نہ ہوتی تو کسی قدر وقات والی ہوتی، حقیر نہ ہوتی کسی قدر وقات والی، تو اللہ تعالیٰ فرما برداروں کے لیے اس کا حصول باعث ثواب بناتے اور نافرمانوں کے لیے باعث عذاب کرا دیتے. ماں حقیقت کے خلاف ہے. بس طاعت کا ثواب اس سے نکال دیا اور عقوبت کو خالی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس ساری دنیا پر تیری رہنمائی کی اس طرح پر کہ انبیاء اور دوستوں کو اس سے الگ رکھا. دنیا سے دھوکہ کھانے والا، اس میں مبتلا ہونے والا آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا تو دنیا کے ساتھ اکرام کیا جا رہا ہے. دنیا سے دھوکہ کھانے والا اور اس میں مبتلا ہونے والا آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا تو دنیا کے ساتھ اکرام کیا جا رہا ہے، مگر بھول جاتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باری تعالیٰ نے کیا کیا ہے. رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ بھوک کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کمزوری کی وجہ سے پیٹ میں جھلی میں پڑی ترکاری کا سب رنگ دکھائی دیتا تھا. جس دن انہوں نے سائے میں ٹھکانہ پکڑا اللہ سے اتنا کھانا مانگا جس سے بھوک بند ہو جاتی. شعیب علیہ السلام کا واقع کئی بار شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو جانوروں کو پانی پلایا تھا، بہت اچھا لکھا، مگر ان سے اجر نہیں طلب کیا. گئے دھوپ میں نہیں بیٹھے، یہ بھی ایک نقطہ، سائے میں بیٹھے لیکن مانگا کیا ہے؟ روٹی مانگا، اس کا اجر اللہ سے مانگا. یہ بہت عمدہ لکھا ہے. بھوک بن جاتی. اور آواز میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اے موسیٰ جب فقر و فاقہ کو اپنی طرف آتا دیکھو جو صالحین کے شعر کو مرحبا کہو، اور جب غنی و مالداروں کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو گناہ ہے جس کی عقوبت جلدی ملنے والی ہے. یہ دعا رہے ہیں. اگر چاہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مماثلت کرو. ان کا معاملہ عجیب ترین ہے. وہ کہا کرتے تھے میرا نمونہ بھوک اور میرا شعار خوف ہے. میرا طریقہ بھوک اور میرا شعار خوف. میرا لباس اون اور میری سواری پاؤں ہے. چاند اندھیرے میں میرا چراغ، چاند اندھیرے میں میرا چراغ، سردیوں میں میری سینک دھوپ. میرے پھل اور خوشبو نباتات ہیں جو درندوں اور چپاؤں کے لیے زمین سے اگتے ہیں. میں رات گزارتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا اور مجھ سے بڑھ کر کوئی اور غنی نہیں، مگر سب سے زیادہ غنی میں. اگر چاہو
جو سلیمان علیہ السلام کا ذکر کو ان کا معاملہ بھی بڑا عجیب تھا. وہ اپنے خواص میں جو کی روٹی کھاتے اور اپنے اہل میں بھوسی، خواص میں جو کی روٹی کھاتے اور اپنے اہل میں بھوسی. نیز وہ لوگوں کو عمدہ کھانا کھلاتے. جب رات ہو جاتی تو ٹال پہن لیتے اور روتے ہوئے رات گزار دیتے. سب انبیاء کے واقعات. کوئی جوڑ ہے ہمارا اس وقت جو حالات ہیں کیا جوڑ ہے. سب لوگ تو اسی پر ہیں کہ بس آمدنی بڑھاؤ، عیش ویش بڑھاؤ، چادر بڑھاؤ، پردہ بڑھاؤ. اللہ تعالی اگر چاہو تو سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرو. ان کا معاملہ بھی عجیب تھا. وہ اپنے خواص میں جو کی روٹی کھاتے اور اپنے اہل میں بھوسی. نیز وہ لوگوں کو عمدہ کھانا کھلاتے. جب رات ہو جاتی تو ٹال پہن لیتے اور روتے ہوئے رات گزار دیتے. حتیٰ کہ اسی عالم میں صبح ہوتی کھردرا کھانا کھاتے اور بالوں کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے. انہی کے نقش قدم پر لوگ چلے. ان کے آثار کو لازم پکڑا. انہی کے نقش قدم پر لوگ چلے، ان کے آثار کو لازم پکڑا. غور و فکر سے لطف اندوز ہوئے. تھوڑی مدت انہوں نے صبر کیا. اس دھوکے سے خوفناکی اس دھوکے سے جو فنا کی طرف لے جانے والا تھا. آخر دنیا کی طرف انہوں نے نظریں کی، اول کی طرف نہیں. اس کی دائمی کرواہٹ پر نظر رکھے. اس کے وقت حلال خاتمے نہیں لائے. پھر انہوں نے اپنے نفسوں پر صبر کو لازم کیا. بہت کچھ لکھا ہے، کسی نے تاریخ لکھا ہے اور دنیا کو مردے میں شمار کیا، جس سے بقدر ضرورت سرابی حاصل کرنا حلال ہے. اسے اتنا کھایا جس سے نفس میں حرکت اور روح میں بقا ہو. انہوں نے دنیا کو اس مردار کی طرح سمجھا جس کے قریب سے گزرنے والوں کو مردار کی بدبو ضرر پہنچاتی ہے. سیرابی نہیں، یہ ان کا نفسیاتی مرتبہ تھا. وہ اس مردار سے سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے. وہ کہتے تھے کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو کہ سیر ہو کر کھانے سے ڈرتے نہیں، اس سے لذت اٹھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے؟ کیا انہیں بدبو نہیں آتی؟ بخدا یہ دنیا آخرت میں مردے سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی. ہاں کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں اور بدبو نہیں پاتے. عقل مند کو اتنی بات کافی ہے کہ جو بھی دنیا سے مرا اسے اپنے پیچھے مال کثیر چھوڑا. وہ تمنا کرتا کہ اے کاش وہ دنیا میں فقیر ہوتا، یا کوئی شرافت والا آدمی چاہے گا کہ وہ کمتر ہوتا، یا آشائش مند آدمی تمنا کرے گا وہ دنیا میں مصیبت میں گرفتار ہوتا. اگر صاحب اقتدار تھا تو یہ تمنا کرے گا اے کاش وہ معمولی آدمی ہوتا. یہ بات بطور دلیل کافی نہیں کہ دنیا ذلت کا بنا رہا. بہت بخدا کوئی آدمی دنیا سے کوئی چیز لینے کا ارادہ کرے، بخدا کوئی آدمی دنیا سے کوئی چیز لینے کا ارادہ کرے اور پھر اسے کچھ نہ کچھ مل جائے تو لامحالہ حقوق اللہ اس پر لاگو ہوں گے، اور بعد موت اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ دنیا میری تھی کیا حق ادا کیا. حساب لیا جائے گا. لہذا عقل مند آدمی کے لیے مناسب ہے کہ دنیا سے بقدر کفارت دے جس سے اس کی بھوک روکی جا سکے. لہذا اپنے آپ کو بچاؤ اور شدت حساب سے ڈرو. اور جب تو دنیا کے معاملے میں غور و فکر کرے گا تو تیرے سامنے 3 طرح کے دن ہوں گے. ایک وہ دن جو گزر چکا، اس کی کیا فکر. ایک وہ دن جو موجود ہے، تیرے لیے بہتر ہے کہ تو اس دن کو غنیمت جانے. ایک دن وہ ہے آئندہ آنے والا ہے، اس کے متعلق تجھے پتہ نہیں کہ کل تو دنیا میں ہوگا ہی نہیں ہوگا. پھر کل آنے سے پہلے مر جائے گا. گزشتہ کے دن میں تو حکیم مؤدب ہے، آج کے دن میں دوست ہے. گزشتہ کے دن میں تو حکیم و مؤدب ہے، آج کے دن میں دوست ہے جو الوداع کہا جاتا. اگر تو گزشتہ دن کو اچھا گزار چکا ہے تو بہتر ہے. یہ ایک دن اور آیا ہے
اس کو بہتر بنانے کی سوچ لے، بس عمل پر اعتبار کر، امید کے دھوکے چھوڑ دے۔ شغل میں کثرت ہوگی، خودے میں اضافہ ہو گیا، تھکاوٹ بڑھ گئی، بندے نے عمل کو امید سے ضائع کر دیا۔ اگر لالچ تیرے دل سے نکل چکی تو آج تو عمل کرنے میں بہتر رہا۔ اگر لالچ تیرے دل سے نکل چکی تو آج عمل کرنے میں بہتر رہا، اور اس کے لیے اپنے دل کو چھوٹا کر دے، کیونکہ لالچ تجھے تقریباً تفریط کمی کی طرف لے جائے گی، اور طرف تجھے اضافے کی طرف۔ آج کا دن تیرے لیے مہمان ہے، اگر تو نے اس کی اچھی میزبانی کی، اس کا رہن سہن اچھا رکھا تو تیری تعریف کرے گا۔ اگر تو نے اس کی مہمانی میں کمی کی اور اچھا نہیں رکھا تو وہ تیری آنکھوں میں چکر لگاتا رہے گا۔ اور یہ دو بھائیوں کی طرح ہیں، ایک دن تیرے پاس آ چکا، اگر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا تو اس دن کے بعد ایک دوسرا دن آنے والا ہے۔ یہ دن کہتا ہے میں گزشتہ دن کا بھائی ہوں، اگر تو نے میرے ساتھ اچھائی کی تو کل کے ساتھ گئی پرانی مل جائے گی، جو کچھ تو نے کیا اس کی مغفرت ہوگی، اور جو عمر باقی ہے کاش کا ثمر قیمت و عدل نہیں چھوڑے گی۔ اگر تو ایک کلمہ کہے تو بھی لکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، تو نے اپنے لیے صرف ایک کلمہ پسند کیا، لہذا آج کے دن کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دے۔ موجودہ ساعت کو دیکھ اور بات کو سمجھ، موت کے بعد حسر کرنے سے ڈر، اور یہ نہ سمجھ کہ کلام اس وقت حجت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں وعظ و نصیحت سے نفع بخشے، وہ انجام سے نوازے۔ والسلام علیکم۔ حوالہ حلیت الاولیاء، طبقات الاصفیاء۔ بہت اچھے بس کرتا ہوں، عجیب وہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ ہم انہوں نے کر کے دکھا بھی دیا وہاں کیا کیا ہے، ان کو نعمتیں مل رہی ہوں گی۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی اس کا اشیری کی توفیق دے دے۔ حضرت بصیر نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ عبادت گزار بندے ہیں، جیسا کہ انہوں نے جنتیوں کو جنت اور جہنمیوں کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل دیکھ لیا ہے، اس کے دل غمگین رہتے ہیں۔ برائیوں کا ان کے نام و نشان تک نہیں، ان کے حوائج بہت قلیل ہیں، ان کے نفوس پاک ہیں، حوادث زمانے پر چند روز صبر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ختم ہونے والی راحتی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ والے راتوں کو ان کے پاؤں سب بس تک کھڑے رہتے ہیں، ان کے رخساروں کو ان کے آنسوؤں کی لڑیاں تر کرتی رہتی ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے خوب گڑگڑاتے ہیں۔ دن کے وقت حلیم متبع نیکوکار متقی علماء ہوتے ہیں، جیسا کہ سیدھے تیر ہوتے ہیں، دیکھنے والا انہیں مریض گمان کرتا ہے، حالانکہ مرد ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ دراصل فکر آخرت نے ان کو یہ دیگرگوں حالت کر دی۔ آپ رحم اللہ فرمایا کرتے کہ مومن وہ ہے کہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ویسے ہی حق ہے۔ مومن لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھتا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ خوفزدہ رہتا ہے۔ اگر وہ پہاڑ کے برابر بھی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دے پھر بھی وہ بے خوف نہیں ہو رہتا۔ مومن اصلاح نیکی اور عبادت میں جتنی ترقی کرتا ہے اس کے بخل ترقی خوف خدا میں بھی کرتا ہے۔ اعمال صالحہ کرنے سے اس کے اندر غرور نہیں پیدا ہوتا۔
مومن کہتا ہے کہ میری نجات نہیں ہوگی، اور منافق کہتا ہے کہ لوگوں کا یہ ذم غفیر میرے لیے بہت ہے، جب میں مر جاؤں گا میرے لیے استغفار کریں گے جنت میں پہنچ جاؤں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ مومن منافق کرتا ہے، چنانچہ عمل کو بھول جاتا ہے منافق، اور اللہ کے رحم و کرم کی سمجھ کرتے ہوئے بیٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایسے پاک باز لوگوں کو دیکھا ہے جو اچھی بات کا لوگوں میں سب سے زیادہ حکم کرتے اور اسے سب سے زیادہ دل و جان سے قبول کرنے والے تھے، بری باتوں سے سب سے زیادہ منع کرنے والے تھے، سب سے زیادہ بری باتوں کو وہی چھوڑنے والے تھے، اور اب معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی لوگ عمل بالمعروف زیادہ کرتے ہیں اور خود اس معروف سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ تھے جو عمل زیادہ کرتے تھے، کہتے زیادہ، اب کا حال یہ ہے، اور اب معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی لوگ عمل بالمعروف زیادہ کرتے ہیں اور خود اس معروف سے کوسوں دور رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، نہیں یعنی منکر زیادہ کرتے ہیں حالانکہ وہ خود اس منکر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے زندہ رہا جا سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ فرمایا، مومن اپنے نفس کا نگراں ہوتا ہے اور اللہ کے خاطر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ بے شک قیامت کے دن حساب کی تخفیف کی جاتی ہے، بشرطے کہ لوگوں نے نفس کا محاسبہ دنیا میں کیا ہو۔ جنہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا تو وہاں تخفیف کی جائے گی۔ محاسبہ بھی تصوف میں بہت خاص مقام ہے۔ مومن پیش آنے والی چیز چونکا دیتی ہے، مومن کو پیش آنے والی چیز چونکا دیتی ہے اور اس سے منتخب ہو کر کہتا ہے، ان سے متعجب ہو کے کہتا ہے کہ بخدا مجھے تیری خواہش ہے اور تجھ سے میری حاجت بھی وابستہ ہے، لیکن بخدا تجھے پانے کا میرے پاس کوئی واسطہ نہیں۔ اب دنیا ہمارے درمیان حائل ہو گئی۔ پھر مومن اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، تجھے اس چیز سے کیا سروکار ہے؟ بخدا مجھے اس کے بارے میں کوئی عذر نہیں، بخدا میں اس کی طرح دوبارہ کبھی غور بھی نہیں کرتا۔ بے شک مومن کو قوم قرآن سے، بے شک مومن کی قوم قرآن پر اعتماد کرتی ہے، قرآن اس کی ہلاکت کے وقت آڑے آ جاتا ہے۔ بے شک دنیا میں مومن قیدی کے مانند ہے اور اپنے رہائی کی خاطر محو جستجو ہوتا ہے جب تک اللہ سے اس کی ملاقات نہ ہو جائے، جب تک وہ کسی چیز کا خاطر نہیں رہتا، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ممکن ہے اس میں مزید گرفتار ہو جائے۔ مومن بندے زمین پر اللہ کے گواہ ہوتے ہیں۔ وہ بنی آدم کے اعمال کو کتاب اللہ پر پیش کرتے ہیں، جس کا عمل کتاب اللہ کے ساتھ موافقت رکھے اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور جس کا عمل کتاب اللہ کے مخالف ہو مومن بندے اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ عمل کتاب اللہ کے مخالف ہے، اور گمراہی کی گمراہی کو بھی فوراً قرآن سے پہچان لیتے ہیں۔ حضرت حسن مسیح نے ارشاد فرمایا کہ اہل تقوی کی علامتیں ہوتی ہیں جن سے انہیں پہچانا جاتا ہے، وہ علامتیں یہ ہیں: سچی بات، عہد کا وفا، صلہ رحمی، کمزوروں پر شفقت و مہربانی، فخر و تکبر سے سراسر دوری، بھلائی کرنے کی عادت، لوگوں کی کثرت پر نہ اترانا، حسن خلق، ایسی عادت کا خوگر ہونا جو خدا سے قریب کر دے، ہر گناہ سے دور رہنا۔ پھر فرمایا کہ اے ابن آدم، بے شک تو اپنے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کی بھلائی و اچھائی کا وزن کیا جائے گا، معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھ، بے شک جب تم معمولی نیکی کو دیکھے گا تو اسے تیرے نام اعمال میں ہونا تجھے خوش کرے گا، اور چھوٹی چھوٹی برائی کو ہرگز معمولی نہ سمجھنا، چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی کم نہ سمجھنا۔ بس اللہ اس آدمی کو غنی کی رحمت کرے
جو حلال کمائے پھر اسے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر خرچ کرے۔ اے ابن آدم، تمہاری کتاب کے بعد اور کوئی کتاب نہیں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے میں نہ بیچ ڈالو، اس طرح دونوں سے نفع کماؤ، آخرت کو دنیا کے بدلے ہرگز نہ بیچو، ان دونوں سے خسارے میں ہوگے۔ فرمایا جس میں 4 چیزیں ہوں گی اللہ ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں اور شیطان سے اسے پناہ دیتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں ہیں: رہبت، ڈر، رغبت، جستجو، شہوت، اور غضب میں شریعت کی مطابق۔ ان کی کیفیت کے وقت جو اپنے نفس پر قابو پائے وہ اس خوشخبری کا مطلب ہے۔ شہوت ہو اس وقت 2 چیزیں، شہوت اور غضب، انہی دونوں کو رحم کرنے کا حسن خلق ہے۔ فرماتے تھے حضرت مالک بن دینار نے حضرت حسن بصری سے پوچھا ہے کہ ایک عالم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ فرمایا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب دنیا کی چاہ طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی آخرت کے کاموں کے عوض حاصل کرتا ہے، اس وقت علم کی برکتیں اس سے رخصت ہو جاتی ہیں اور وہ رسمی عالم بن جاتا ہے۔ بس فرماتے تھے کہ یقین کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، فرماتے تھے یقین کے بغیر عمل نہیں ہوتا ہے۔ جس کا یقین کمزور ہوگا اس کا عمل بھی کمزور ہوگا۔ آیات الحجاج مہاویر احمد آدمی کتاب سے لکھا ہے۔ فرمایا ہم عابد کو اس کے گویائی سے نہیں سمجھتے بلکہ اس کا عمل سے پہچانتے ہیں۔ گویائی اچھی ہے لیکن عمل ٹھیک نہیں تو عارف نہیں ہے۔ فرمایا ہم عابد کو اس کی گویائی سے نہیں پہچانتے بلکہ اس کے عمل سے پہچانتے ہیں، اور یہی مفید علم ہے۔ بس اس کے نمونے کے طور پر میں نے سنا دیا، یہ ان کے ملفوظات تھے۔ عمل بھی جیسا، بات بھی ایسی، عمل بالمعروف نہی عن المنکر، بلا تکلف بادشاہ کو نصیحت اتنا طویل لکھ دیا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو راستہ سے مانا وہی ہے جو حضور سے ثابت ہے، علی سے ثابت ہے، حسن بصری سے، اور اس زبان وہی ہے، اسی پر ہم کو چلنا ہے۔ اللہ ہم کو چلائے اور اس کے برکات سے دنیا میں مالا مال فرمائے اور آخرت کی کامیابیوں اس کو خوشیوں سے نوازے۔ بس یہ دعا اللہ تعالیٰ، دین تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین حق پر جو ہمارے آقا بھی چلے ہیں، اللہ اس پر ہم کو بھی چلائے، توفیق دے۔ دشواریاں ضرور ہیں مگر عمل کرنے والوں کے لیے، اچھی نیت کرنے والوں کے لیے آسانیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر دیتی سراسر بات گرد، اگر دنیا میں سب آدھی آدھی چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرد، جو اقبال مند ہے اسی میں اپنے چراغ کو جلائے جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ اللہ ایسی لوگوں میں ہم کو بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔